بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی عقیدت، محبت، ذوق شوق کے ساتھ عبادت کی نگہ سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی روض محمد. اللہم صلی علی جسد محمد. اللہم صلی علی ابناء محمد. اللہم صلی علی بنات محمد. اللہم صلی علی ازواج محمد. اللہم صلی علی اہل بیت محمد. اللہم صلی علی اصحاب محمد. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. زیوکار، محترم، مکرم، محتشم دوستو، بزرگو، بھائیو، عزیز طلبہ ساتھیو، آج اتفاقی طور پر میرا یہاں آنا ہوا. اللہ تعالیٰ کروڑوں جنتیں نصیب فرمائے حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب العباسی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کم وقت ملا ان کے ساتھ ملاقات کا، مگر بڑی ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. تو ان کے جانے کا جو دکھ ہے وہ کبھی کبھی یہاں کھینچ لاتا ہے. میں یہاں قریب میرا کوئی پروگرام تھا تو حضرت اقدس مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت فیوزہم و دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے عرض کیا آپ کی مسجد میں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ تو ہم جمعہ پڑھ کے اپنے پروگرام میں چلے جائیں گے. تو میں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے ہوں تو حضرت نے مجھے ممبر پر بٹھا دیا. یہ ان کا بڑا فن ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اس مسجد پر بھی، اس علاقے پر بھی. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور عنقریب رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوگا، پھر آخری دن ہوگا. پھر آج بہت سارے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے. آپ میں سے اکثر احباب، شاید میں بھی، آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر. ایک بندے کو جب یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو اس کے سجدے میں کیسا خشوع ہوگا، خضوع ہوگا. اور ایک شخص کو جب یہ پتہ چلے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو وہ اس رمضان کو کیسے گزارے گا. بس اس تصور کے ساتھ اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو بے شمار رمضان نصیب فرمائے، مگر اس تصور کے ساتھ کہ عین ممکن ہے آئندہ سال ہم رمضان میں نہ ہوں. عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ہم دوسروں کی موت کے فکر میں ہوتے ہیں، فلاں چلا گیا. سیالکوٹ کے اندر میری مسجد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا
ایک بابا جی تھے, انہوں نے صبح کسی کا اعلان کیا فجر کے بعد کہ بھئی آج عشاء کی نماز کے بعد فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے, اس کی نماز جنازہ نماز عشاء کے بعد میانہ پورا قبرستان میں ادا کی جائے گی. آپ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جو بابا جی اعلان کر رہے تھے ان کا اپنا نماز جنازہ عصر کے بعد ہوا. ایکسیڈنٹ ہوا, حالت ایسی ہو گئی ظہر کے بعد کہ فوری طور پہ انہیں دفنانا پڑا. تو دونوں میں آنے کی ترتیب ہے, پہلے دادا ہے, پھر بیٹا ہے, پھر پوتا ہے, مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی موت مانگنی چاہیے. وقت بہت مختصر ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک مسجد ہے جسے مسجد غمامہ کہتے ہیں. اس مسجد غمامہ کی جگہ پہ جب حضور مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودی بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں. یہودی پریشان ہو گئے کہ یہ ڈے ٹو ڈے حضور کی جو ساتھی ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ ان کی تعداد رک جائے. طریقہ کار یہ سوچا کہ اپنے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام کو تیار کیا کہ آپ تشریف لائیں. یہ ایک شخصیت ہیں, یہ اپنے آپ کو محمد کہتے ہیں, اللہ کا نبی گردانتے ہیں, بتلاتے ہیں, اور یہ زبان اتنی شیریں ہے, اتنی میٹھی ہے, اتنی پیاری ہے, اخلاق اتنے اچھے ہیں, خوبصورتی اتنی اچھی ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے ان کی محفل میں بیٹھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. تو آپ تشریف لائیے, کوئی بحث مباحثہ کیجئے. عبداللہ بن سلام نے حامی بری, خیر وقت طے ہو گیا. یہ غمامہ مسجد کی جگہ پہ اگلے دن حضور بھی صحابہ کے ساتھ آ گئے, اہل بیت کے ساتھ, اور عبداللہ بن سلام کو لے کر یہودی بھی آ گئے. مختصر خلاصہ, آمنا سامنا ہوا. جب آمنا سامنا ہوا تعارف ہوا, آپ کون ہیں؟ میرا نام زمین پہ محمد ہے, آسمان پہ احمد ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی. آپ کون ہیں؟ مجھے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں, میں یہودیوں کا رہبر ہوں, رہنما ہوں. کہا عبداللہ بن سلام آپ کو یہ لوگ لے کر آئیں؟ کہا جی یہ لے کر آئیں. کہا آپ نے تورات پڑھی ہے, زبور پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے؟ کہا جی بالکل پڑھی ہے. کہا شروع کیجئے بات. تو عبداللہ بن سلام کبھی حضور کو دیکھتے, کبھی یہودیوں کو دیکھتے, پھر حضور کو دیکھا, پھر یہودیوں کو دیکھا, 3-4 مرتبہ دیکھا. تو حضور نے فرمایا آپ دیکھ کیا رہے ہیں, بات شروع کیجئے, آپ سوال کریں, میں اپنے رب کے حکم سے جواب دوں گا. تو پھر یہودیوں کی طرف دیکھا اور حضور کو دیکھ کر کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ کہتے, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا. اب یہودی سارے پریشان ہو گئے, حضور مسکرا گئے. ہمارے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب حضور مسکراتے تھے تو جنت میں بہار آتی تھی. حضور مسکرائے, حضور نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ بن سلام کیا آپ واقعی گواہی دیتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی سچے کا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جو میں نے پہلے ساری زندگی پڑھا آج میں نے دیکھا. نہیں سمجھے آپ بات؟ جو میں نے ساری زندگی پڑھا آج میں نے دیکھا. حضور نے فرمایا پھر دیر کس بات کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی دیر نہیں, آپ ہاتھ بڑھائیں میں کلمہ پڑھتا ہوں. عالم عالم ہوتا ہے, عالم چاہے وہ یہودیوں کا کیوں نہ ہو, یہ بات سمجھنے کی ہے. عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. عالم کہتے ہی اسے ہیں جو حق کو قبول کرتا ہے, حق کے سامنے جھک جاتا ہے.
ایک بندے کے پاس بہت بڑا علم ہے، شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا، اور عالم کی سب سے خوبصورت نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ تواضع شخصیت کا مالک ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا. جہاں حق آتا ہے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں. حضور نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں سمجھائی، اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی؟ میں بات کو ویسے بھی شروع کر سکتا تھا، یہ جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو اب میں کہنے لگا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عبداللہ بن سلام اب اپنی خواہش کا اظہار فرمانے لگے. یا رسول اللہ، میں ایسا کر لیا کروں کہ میں عبادت آپ کے ساتھ جمعے کے دن کروں گا، مگر میں اپنے سابقہ مذہب کے دن کو بھی قابل احترام سمجھوں گا. یہ جملہ سنیے گا، سمجھیے گا اسے. یا رسول اللہ، میں اونٹ کے گوشت کو حلال جانوں گا مگر کھاؤں گا نہیں. کیا سمجھوں گا؟ اونٹ کا گوشت چربی حلال ہے مگر کھاؤں گا. اس مذہب کا بھی احترام ہوگا، اس مذہب کا بھی احترام ہوگا. بظاہر تو یہ بہت اچھی بات ہے نا ہمارے نزدیک، جو آج ہمیں بھی پڑھائی جاتی ہے. جی ان کا بھی احترام، ان کا بھی احترام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں، وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں. وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، مومنوں سے، اگر ایمان میں آنا تو پورے پورے آؤ. کیسے آؤ؟ زور سے. کیسے؟ جی اگر یہ حکم عبداللہ بن سلام کے لیے ہے تو آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے. جی آپ اور میں مستثنا ہے. یہ نہیں کہا یہ بڑے آدمی ہیں دل ٹوٹے گا. ہم تو بندہ دیکھ کے مسئلہ بدل لیتے ہیں نا. 3 ڈبہ بڑا ہے تو مسئلہ اور ہے، گاڑی بڑی ہے تو مسئلہ اور ہے، کوئی غریب ہے رکشے والا ہے تو مسئلہ اور ہے. بہت معذرت کے ساتھ نہیں، اللہ کے نبی نے انتظار کیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی دین میرا ہے، ان کو بتائیں دین میں آنا ہے تو تھوڑا زور سے کہنے پورے پورے آؤ، ورنہ ادھورے دین کی ضرورت. بھئی یہ آپ کو اور مجھے اجازت کس نے دی ہے کہ ہم دین کو چوائس پوائنٹ پہ رکھیں؟ نماز لے لی، روزہ چھوڑ دیا، روزہ لے لیا، تراویح چھوڑ دی، تراویح لے لی، دعا چھوڑ دی، دعا کر لی، قرآن چھوڑ دیا، رمضان کا مہینہ لے لیا، باقی پورا سال چھٹی کر لی، عقائد لے لیے، عبادات چھوڑ دیں، عبادات پہ زور دیا، معاملات چھوڑ دیے، معاملات کو تھوڑا بہت دیکھا، معاشرت چھوڑ دی، اور ساری چیزیں لے لیں تو اخلاق ویسے ہی برباد ہے. یہ مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے؟ کیا 5 نمازوں کا نام دین ہے؟ کیا یہ رمضان کے روزے رکھنے کا نام دین ہے؟ کیا بیٹی بہن کی وراثت کا حق کھا کے حج کرنے کا نام دین ہے؟ کیا صرف چلہ لگا لینے کا نام دین ہے؟ کیا صرف کسی مدرسے سے ادارے سے ڈگری لینے کا نام دین ہے؟ نہیں. دین 5 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عقائد. نمبر 1 بولیں گے تو بات یاد ہو جائے گی. روزہ صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے، اور آپ میرے حال میں ابھی بول رہے ہیں، مجھے روزانہ دن میں 5 6 7 جگہ بولنا پڑتا ہے. رات کو بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ صبح تک، صبح بیٹھتے ہیں شام تک. نمبر 1 عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے. مسجدیں تو ہیں،
اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، حرم بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. کیا سب کے معاملات ٹھیک ہیں؟ جی، لین دین کے معاملات ٹھیک ہیں؟ کیا رشوت کے معاملات ختم ہو گئے؟ میں نے رات ٹی وی پر ایک بات کہی. ہمارے پڑوس میں ایک افسر تھے، سرکاری افسر، وہ گرفتار ہو گئے. میں نے کہا جی اب تو خود اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کیسے گرفتار ہو گئے؟ کہتے جی میں رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا. رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا. میری بے تکلفی تھی. میں نے کہا واپس کیسے آئے؟ کہتے رشوت دے کے. کیسے آئے؟ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، رشوت دے کے واپس آ گئے. بھئی بہت سارے لوگوں کی نمازیں بہت اچھی ہیں، وضاقتہ بہت اچھی ہے، عبادات بہت اچھی ہیں، عقیدے بہت اچھے ہیں، معاملات کس کے ٹھیک ہیں؟ معاملات. اس ملک میں بچا ہوا بندہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا، اور جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. دیکھو کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے سے بندہ کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ مجھے شاید اردو نہیں آتی. آپ کراچی کے لوگ ہیں نا، اردو بہت اچھی بولتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آپ سر علاقے اشارے سے بتا رہے ہیں، زبان سے بتا دیں. کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں. اسلام اندر آنے سے بندہ مومن ہوتا ہے. ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہیں، لیکن کیا مومن بھی ہیں؟ تو میرے دوستو، دین کو اپنی چوائس پوائنٹ پہ رکھنا چھوڑ دیں. یہ ہمارا تکبر ہے، یہ شیطان کی علامت ہے. شیطان نے یہی کہا تھا نا، انا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں تو حاجی ہوں، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو بڑا کاروباری ہوں، میں فلاں ہوں، بزنس مین ہوں، میں تو اپنی مرضی کے مطابق جو دل کرے گا وہ کر لوں گا. دین چوائس پوائنٹ پہ نہیں ہے. اگر یہ ابو بکر صدیق کے لیے یہ اجازت نہیں ہے تو قیامت تک آنے والے کسی عام مسلمان کو بھی نہیں ہو سکتی. یہ اجازت ہوتی ام المومنین عفیفہ کائنات امی عائشہ کو ہوتی. تو اس رمضان میں کم از کم، وقت ختم ہو رہا ہے، اس رمضان میں کم از کم اتنی نیت ضرور کریں، اتنی نیت ضرور کریں کہ دین کو اپنی مرضی منشا سے نہیں، رب کی مرضی منشا سے سمجھیں گے. آپ شاید میری بات کو سمجھ نہیں پائے یا میں سمجھا نہیں پایا. میں اگر اس منبر رسول پہ بیٹھ کے قسم کھاؤں تو رب کعبہ کی قسم، دنیا میں مسلمانوں کا آج سب سے بڑا جرم ہی یہی ہے. ورنہ کیا مجال ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں. کسی زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے. اب 2.25 ارب مسلمانوں کی مسجدیں پکی ہیں، نمازی اتنے کچے ہیں کہ 2.25 ارب مسلمان آج ابابیل مانگتا ہے. اتنے یوز تو ہو چکے ہم. جو حال ہمارا ہو چکا غزہ میں، فلسطین میں، تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا، ہمارے گلے خشک ہو جاتے، ہم تڑپ جاتے. 27,000 بچے شاید 2 مہینوں میں، میرا شاید مطالعے میں تو یہ چیز نہیں آئی، 27,000 بچے 2 مہینوں میں فرعون نے بھی ذبح نہیں کیے ہوں گے. اسے بھی لمبا وقت لگا تھا. 2 مہینوں میں 27,000 بچے جن کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی. اور یہ 2.25 ارب مسلمان اتنا یوز ٹو ہے کہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آتا. سب سے بڑا توبہ کا مقام یہ ہے کہ ہم، آج لڑائی ہوتی ہے نا، ہم دوسرے کا گربان پکڑتے ہیں.
ایسی ہے. لڑائی میں ہم کس کا گربان پکڑتے ہیں؟ دوسرے کا. میں آج کل ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھیں، بند کمرے میں بیٹھیں، علیحدگی میں بیٹھیں، لائٹ بند کر دیں، مصلے پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا گربان پکڑیں. کس کا؟ ہم تو دعا بھی نہیں کرتے. تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں کہ بھئی دین کو اپنی چوائس پہ نہیں. کس کی چوائس پہ؟ بولے 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 زور سے. کس کی چوائس پہ سمجھیں گے؟ اللہ کی چوائس پہ. اور اللہ کی چوائس میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز، وہ اخلاق ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاق کی اساس کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت انسانیت، میں مسلمان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، انسانیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو سیدنا علی نے کیا خوب جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کوئی انسان اپنے دل ہی دل میں، اپنے زبان سے نہ کہے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر جانے اور دوسرے کو اپنے آپ سے کمتر جانے، فرمایا یہ انسان نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ ہائے 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 ہائے. دل ہی دل میں کیا جانے؟ اپنے آپ کو. یہ کیا ہے؟ رکشا ڈرائیور، یہ کیا ہے؟ ریڑھی والا، سویپر، جھاڑو لگانے والا، میں بڑا آدمی ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس عہدہ بڑا ہے، رینک بڑا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ انسان نہیں ہے. مسلمان ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسان نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، آپ کے نزدیک اچھے اخلاق کا مالک ہونا کیا ہے؟ کون سا شخص ہوگا کہ ہم اسے دیکھیں گے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بات ختم فرمائی. فرمایا جو معافی مانگنے میں پہل کرے نہ سمجھو وہ با اخلاق ہے. معافی مانگنے میں جی کون کرتا ہے؟ آج کون کرتا ہے معافی مانگنے میں پہل؟ روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، مگر رشتہ داروں سے ناراض ہیں، بہنوں سے ناراض ہیں، بھائیوں سے ناراض ہیں، پڑوسیوں سے منہ موڑے بیٹھے، ایک صف میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اس کو برداشت نہیں ہے، وہ اس کو برداشت نہیں ہے. بھائی کبھی اپنی معاشرت پہ بھی غور کریں. یہ رہبانیت ہے کہ صرف نمازیں پڑھنے سے تو ہمیں انڈیا میں بھی کوئی نہیں روکتا تھا. اس لیے یہ ملک نہیں لیا تھا. مسلمان کی دنیا نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. یہ دنیا نہیں ہے. مسلمان کا دین بھی دین ہے، دونوں بھی دین ہے. مسلمان کا دین بھی دین ہے اور دنیا بھی دین ہے. جب تک اس پہ رائے میں نہیں آئیں گے، آپ اور میں بھول جائیں کہ ہم جنت جائیں گے. راستہ ہم ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے لاہور کی اور جہاں ہم کہاں ہیں دلی. جہاز میں ہم بیٹھے ہیں چائنا کے اور جانا سوچ کے مدینہ جا رہے ہیں. بھائی بیجنگ کی آپ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے، آپ مدینہ کب پہنچیں گے؟ آپ تو چائنا پہنچیں گے، مدینہ نہیں پہنچیں گے. مدینہ جانے کے لیے کہاں کی فلائٹ میں بیٹھنا پڑے گا؟ مدینے والے کی، جس میں کبھی صحابہ بیٹھے تھے. تو آج ایک نیت کریں کہ معافی مانگنے میں پہل کریں گے. کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز، بات سیدنا صدیق اکبر کی آ گئی تو ایک بڑی خوبصورت بات، 2 حدیثیں سنا کر بات ختم کرتے ہیں، انہی میں وقت پورا بھی ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے. ایک شخص آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کوئی وصیت کر دیجئے. تو آپ نے بازو اوپر کیے ہوئے ہیں. فرمایا میں وضو کر رہا ہوں، ابو بکر سے پوچھ لو.
کس سے پوچھ لو؟ جی جی یہ علامت ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد کس سے پوچھنا ہے؟ یہ اشارے ہیں. ابو بکر سے پوچھ لو. حضرت ابو بکر کے پاس چلا گیا. حضرت ابو بکر سے کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہا وصیت کر دیں. کہا کیا وصیت کروں؟ کہا ایسی وصیت کر دیں کہ اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائے آخرت میں بھی راضی ہو جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹھو. وہ بیٹھا. فرمایا بس 2 کام کر لو, اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا آخرت میں بھی راضی ہو جائے گا. کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا دماغ کو ٹھنڈا کر لو, زبان کو میٹھا کر لو. دماغ کو بولے کیا کر لو؟ زبان کو. کتنے لوگوں کا دماغ ٹھنڈا ہے ذرا بتائیے؟ کس کس کی زبان میٹھی ہے ذرا بتائیے؟ ساری دنیا جہان کا میٹھا کھا گئے, شوگر رگوں میں آئی زبان پہ نہیں آئی. انسولین لے رہے ہیں نا, رگوں میں آ گئی شوگر کھا کھا کے, چینی کھا کھا کے, زبان پہ نہیں آئی. ارے بھائی رگوں سے اسے نکالیے, خون سے نکالیے, اسے زبان میں لائیے. ناراض نہ ہونا میری بات, یہ ہمارا معاشرہ ہے. یہ میں نے شاید آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے, اب غلطی تو نہیں کر گئے؟ دوسرا ایک بات, چونکہ 3 منٹ رہ گئے تو ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں, شاید دوبارہ کبھی موقع ملے نہ ملے. ہم تو پنجاب کے لوگ ہیں, کبھی کبھی آنا ہوتا ہے, مفتی صاحب کی محبت لینے دعائیں لینے آ جاتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو یہ بات 9 مرتبہ فرماتے ہوئے سنا. کتنی مرتبہ؟ یار جس بات کو تکرار کے ساتھ رسول اللہ 9 مرتبہ کریں اس کے کیا مقام ہوگا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے یہ بات رسول اللہ کو 11 مرتبہ فرماتے ہوئے سنا. کون سی بات ہے؟ آج جب ہم کہتے ہیں نا یار لوگوں سے آپس میں راضی ہو جاؤ, صلح کرو. اچھا لوگوں کو اس بات کا فائدہ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی, ادھر سے بھی کمانا ہے ادھر سے بھی کمانا ہے, اپنا بھی کھینچنا ہے غیر کا بھی کھینچنا ہے. لوگوں کو برکت نہیں چاہیے, مال چاہیے. اب لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس کے مالی فائدے کتنے ہیں, دنیاوی کتنے ہیں, اخروی کتنے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے حضور سے سنا کئی مرتبہ 9 مرتبہ. حضور نے فرمایا تم ایسے شخص کو معاف کرو. جب ہم کہتے ہیں نا معاف کرو تو کہتے ہیں یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے. ایسا بندہ ہوتا ہے نا, کچھ ماشاءاللہ پختون برادری بھی یہاں بیٹھی ہے نا, پٹھان بیٹھے ہیں نا, ہاں ماشاءاللہ سال لگا لیں گے صلح نہیں کریں گے, لمبا وقت لگا لیں گے, پوری زندگی رائے بار گزار دیں گے, صلح نہیں کریں گے. اور پھر کہتے ہیں یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے, اسے کیوں معاف کریں, اس نے یہ کہا میری ماں کو میری بہن کو. حضور نے فرمایا تم کسی ایسے شخص کو معاف کرو جو تمہارے ہاں معافی کے قابل, بولو بھائی, معافی کے قابل نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا میرے رب نے کہا میں اس شخص کو وہاں معاف کروں گا جہاں یہ معافی کے قابل نہیں ہوگا. ایمانداری سے بتاؤ بھائی جتنے بیٹھے ہیں مسجد میں, چھوٹے بڑے سارے اندر باہر, ہم قیامت میں اس قابل ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ بولیے بولیے. تو اللہ نے یہ سودا کتنا آسان بنا دیا ہے کہ تم ایسے شخص کو معاف کرو جو تمہارے ہاں معافی کے قابل. اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تو معافی کے قابل نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیں, چونکہ یہ کام کرنے والا ہے نا تو آپ کی سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہی. یہی تو کام ہے کرنے والا. کل مجھ سے ٹی وی پہ پوچھا کہا جی صدقہ کس کو دیا جائے؟ میں نے کہا آپ کے رشتہ داروں میں جس نے سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی اور وہ غریب ہے اسے دیا جائے. آپ کے صدقے کا خیرات کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے آپ کا رشتہ دار.
اس نے سب سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اس کے دروازے پہ جائیں. کون کون تیار ہے ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. کریں گے انشاءاللہ، معافی مانگیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہم اپنے دل میں طلب رکھتے ہیں نا، حاجی صاحب